دین کی اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں. لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے. اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے, میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا. ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مخدوم سمنا ہے, والے رسول بھی. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے, لوگ جوق در جوق آپ کے مرید بن گئے تھے, کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے, اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں, اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے. مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی. اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین. اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا, سرخ بال ہیں, چہرہ پورا چمک رہا ہے, جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے. اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں. مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے. صبح اٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں. لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ. مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے, چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے. لوگوں کا جمگٹا تھا, تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی, لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے. مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے. تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے, کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا. چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا. کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا. کہا پھر کیوں نہیں ہوا. کہا پتہ نہیں, اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے. تو چراغ ہند ناراض ہوئے, پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے. مولوی صاحب کہاں آئے. مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے. اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسے ہی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے, پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا, اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے, لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر. کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو. اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو. تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے. نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا, تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا
لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنہ نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفتہ خدا بوت یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت, اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنہ کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا, وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی بہاریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنہ کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات سے دیکھیں مقابلہ ہوا. اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے, جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں. معاملہ سنا ہے آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنہ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا, باہر سے انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے, سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنہ نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نہ
نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا. تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں ڈھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے، مشائخ تھے، وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف، آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں. اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں معاف فرمایا، وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی، بلکہ بعضوں نے کہا بل علی رأسی وعلی عینی، بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی، ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا. لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا، لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا، میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا، آپ نے اعلان فرمایا، اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا، کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے، خانقاہ چھوڑ دیا، مریدین چھوڑ دیے، اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی، کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا، لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے، باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا، سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا. ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی. عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے. جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے. مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی. ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے. مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی. سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں. جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے. مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں.
ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آئی رہے یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ۔ ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا۔ گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھو؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لید کرنا چاہتا ہے۔ جو جو شکایتیں ہوتی رہیں، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے۔ تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا، جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے وہ مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، اللہ کے ولی کا مذاق۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا، جنازہ لایا، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں ہوئی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا، مذاق، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔
لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے. اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے. جالیوں کے پاس کھڑا ہے. ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا. اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو, کیا رسول سے مانگتے ہو, یہ شرک ہے. کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو. میرے عزیزوں بات سچی ہے, اللہ ہی دیتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اے نادان, اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا, کبھی نہیں